بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹس آج ہمارا ٹاپک گرامر پورشن سے دوبارہ ناؤن اینڈ اٹس ٹائپس ہے. کل اس کا پارٹ اے پڑھایا گیا اور آج اس کا پارٹ بی ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. اس سے پہلی جو ٹائپ آج ہم پڑھائیں گے وہ ہے ہمارے پاس کمپاؤنڈ ناؤن. پہلے اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. A compound noun contains two or more words which join together to make a single noun. Compound noun ایک ایسا ناؤن ہے جو دو یا زیادہ ورڈز پر مشتمل ہو سکتا ہے. That join together to make a single noun, جنہیں آپس میں جوڑا جاتا ہے ایک ناؤن بنانے کے لیے. اب اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. اس کی 3 ٹائپس ہیں اور ساتھ ایگزامپلز ہیں اس کی. کمپاؤنڈ ناؤن کین بی ورڈز ریٹن ٹوگیدر. کلوزڈ فارم، یہ کلوزڈ فارم ہے اس کی. کمپاؤنڈ ناؤن ایک ایسا ناؤن ہے جس کی پہلی ٹائپ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کلوزڈ فارم. اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر ورڈز کو اکٹھا کر کے جوڑا جاتا ہے، اکٹھا کر کے لکھا جاتا ہے. سچ ایز سافٹ بال، یہ سافٹ اینڈ بال یہ دو الگ الگ ورڈز ہیں جن کو آپس میں جوائن کیا گیا اور ان کے اندر سپیس نہیں ہے، آپس میں بالکل جوڑ دیا گیا، لیکن دونوں ملا کے ایک لفظ اس کا معنی دیتے ہیں. جیسے سافٹ بال، جس سے آپ کرکٹ کھیلتے ہو، ایک ہارڈ بال ہوتی ہے ایک سافٹ بال ہوتی ہے. سافٹ بال کی بات ہو رہی ہے. اور اگلی ہے ایگزامپل اس کے اندر ٹوتھ پیسٹ. ٹوتھ الگ اینڈ پیسٹ الگ، دو الگ الگ ورڈز ہیں، دونوں کو جوڑ دیا گیا ٹو میک اے کمپاؤنڈ نون. یہاں دوسرا کمپاؤنڈ نون بنا دیا گیا ٹوتھ پیسٹ. اور اگلی اس کی ٹائپ ہے ہائفنیٹڈ فارم. ورڈز دیٹ آر ہائفنیٹڈ، یعنی ایسے الفاظ جن کے اندر ہائفن استعمال کیا جاتا ہے. سچ ایز، جیسا کہ 6 پیک یا 6 اینڈ پیک، دو الگ الگ ورڈز ہیں لیکن دونوں کو ہائفن کے ذریعے جوڑا گیا تو 6 پیک ایک ورڈ بنایا گیا کمپاؤنڈ ناؤن. اور اگلا کمپاؤنڈ ناؤن ہے سن ان لا. اس طرح سسٹر ان لا، بردر ان لا، فادر ان لا، مدر ان لا، یہ اس کو ہائفنیٹڈ لکھا جاتا ہے. تو قائد اعظم کے اندر بھی ہائفن آتا ہے. یہ چیک کریں، سن ان لا، لا 3 الگ الگ ورڈز ہیں جن کو ہائفن کے ذریعے ملا کے ایک ورڈ بنایا گیا ہے. اور لاسٹ آف آل اس کی ہے آر سیپریٹڈ ورڈز، یعنی جس میں الگ الگ ورڈ ہوں، اس کو ہم کہتے ہیں اوپن فارم. سچ ایز، جیسا کہ یہ اس کے نیچے ایگزامپل دیکھیے. پوسٹ آفس، پوسٹ اینڈ آفس یہ دو الگ الگ ناؤن ہیں اور ان کے درمیان اب سپیس ڈالی گئی ہے، اس لیے اسے اوپن فارم کہتے ہیں. یہ بالکل اس کے پہلی جو کلوزڈ فارم ہے سافٹ بال یا ٹوتھ پیسٹ اس کے اپوزٹ ہے. ڈاکخانہ یا اگلا ورڈ دیکھیں اینڈ اپر کلاس. اپر کلاس دیکھیں، اس کے اندر بھی اپر اینڈ کلاس دو الگ الگ ورڈز ہیں، دونوں میں سپیس ڈالی گئی ہے لیکن دونوں ملا کے ایک کلاس کے لیے اس کا ایک معنی دیتے ہیں، ایک ناؤن بنتا ہے کمپاؤنڈ ناؤن. دیٹ گو ٹوگیدر بائی میننگ. دونوں الگ الگ اس کے اندر ورڈز ہوں گے ہر ایگزامپل کے اندر، لیکن ان کا معنی ملا کے ایک ہی ورڈ بنتا ہے. نیکسٹ دیکھیے، آگے ہمارا ٹاپک ہے کولیکٹیو ناؤن. تو کولیکٹیو ناؤن کی پہلے ڈیفینیشن دیکھیے. پہلی ڈیفینیشن اس کے اندر ہے a noun that describes a group of things or people as a unit. کولیکٹیو ناؤن ایک ایسا ناؤن ہے جو چیزوں کو یا لوگوں کو کے گروپ کو ملا کر ایک یونٹ کے طور پر پیش کرتا ہے. نیکسٹ اس کی ڈیفینیشن دیکھیے. کولیکٹیو ناؤن از دا نیم آف اے نمبر اور کلیکشن آف پرسنز اینڈ تھنگس ٹیکن ٹوگیدر. کولیکٹیو ناؤن ایک ایسا ناؤن ہے جس کے اندر لوگوں کے اجتماع یعنی اکٹھ کو اور چیزوں کو اکٹھا کر دیا جائے. اینڈ اسپوکن آف ایز ون ہول، اور سب ملا کے انہیں ایک ناؤن کے طور پر بولا جائے، اسے ہم کہیں گے
کولیکٹیو ناؤن. اب اس کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں. ایگزامپلس کے اندر پہلی ایگزامپل ہے اس کی, دیکھیں اکٹھی کچھ آ گئی ایگزامپلس. کراؤڈ پہلی ایگزامپل. کراؤڈ اینڈ موب کے اندر کوئی لفظی معنی کے اعتبار سے ایک ڈفرینس یہ ہے, کراؤڈ بھی ہجوم ہے, موب بھی ہجوم ہے. موب وہ والا ہجوم ہے جو توڑ پھوڑ کر رہا ہو, جیسے دکانیں جلاؤ گھراؤ اور لوٹ مار کر رہے ہوں. ٹیم آپ جانتے ہیں چند بندوں کی ایک ٹیم ہوتی ہے, چند پلیئرز کی ٹیم ہوتی ہے. فلاک ایک ریوڑ ہے بہت بڑا, ہرڈ اس طرح ہرڈ بہت بڑا ریوڑ ہے جس کے اندر 1,00,000 2,00,000 جانوروں, آرمی, کلیکشن آف سولجرز ہے. اس طرح نیچے چیک کریں, یہ فلیٹ آ گیا. کلیکشن آف شپس اینڈ اور ویسلز. فلیٹ جو ہے وہ ایسا اجتماع ہے جس کے اندر بحری جہاز پائے جائیں یا ویسلز ہوں, اس کو ہم کہیں گے فلیٹ. اور اگلی بات جیوری, یہ بھی چند بندوں پر مشتمل ہے. فیملی چند افراد پہ, خاندان, نیشن ڈھیر سارے لاکھوں کے افراد پر مشتمل ہے. پارلیمنٹ, کمیٹی, یہ سارے کے سارے اسی طرح اس کی ایگزامپل ہے. ان کو ملا کے ہم بولتے ہیں تو یہ کولیکٹیو ناؤن بنے گا سارے کے سارے. آرمی, کلیکشن آف سولجرز, یہ اس کی تھوڑی سی وضاحت تھی. مزید دیکھیے آگے. اب آگے ایبسٹریکٹ ناؤن. ایبسٹریکٹ ناؤن کی ڈیفینیشن دیکھیے. An abstract noun is the name of idea, quality and action. ایبسٹریکٹ ناؤن کوئی آئیڈیا ہے, کوئی خیال ہے, کوئی سوچ ہے, کوئی کوالٹی ہے, خوبی ہے, یا کوئی ایکشن ہے, یا کوئی کام ہے, اور اسٹیٹ یا حالت ہے. That is the name of something we can't touch, see, smell and taste. جس کو ہم چھو نہیں سکتے, دیکھ نہیں سکتے, اس کی کوئی بو نہیں محسوس کر سکتے, اس کو چکھ نہیں سکتے, یعنی حسیات میں وہ نہیں آتا. جو 5 سینسز ہیں انسان کی, ان کے اندر نہیں آتا. It is usually considered apart from the object to which it belongs. عموماً اسے اس چیز سے الگ تصور کیا جاتا ہے جس سے اس کا تعلق ہے. اور اس کا مفہوم یوں بنے گا کہ کوئی شخص کائنڈ ہے تو کائنڈنیس اس کی خوبی, لیکن یہ اس کے خوبی تو اسی شخص کی ہے لیکن وہ الگ سے محسوس کی جائے گی. اب دیکھیے اس کی پہلی ٹائپ اس کی ہم کہیں گے, آگے اس کے ایگزامپل کے اندر اس کی سب ٹائپ آ رہی ہیں. آئیڈیا جو ہے اگر وہ ہو تو وہ کیسے ہوگا؟ ایڈوائس, ایمبیشن یا وش, اس کو ہم آئیڈیا میں لیں گے. کوالٹی, یہ خوبی اور خامی کی بنیاد پہ ہو سکتی ہے. گڈنیس, اس طرح وکٹنیس ہو سکتی ہے, اس کے الٹ ہو سکتی ہے. کائنڈنیس ہے اور اس کا کروئلٹی اس کا الٹ ہوگا. اور ڈارکنیس, یہ سارے کے سارے یہ کوالٹیز کے اندر آئیں گے. اور لاسٹ آف آل ایکشن, کوئی بھی جو کام ہے, ٹاکنگ ہے, موومنٹ ہے, ڈسکشن ہے, ان کا کوئی وجود نہیں ہے, کوئی میجرمنٹ نہیں ہے, کوئی ایسا پیمانہ نہیں جس سے ہم چیک کر سکیں, تو اس لیے یہ ایبسٹریکٹ کہلائیں گے. اب آگے دیکھیے وہ ٹائپ ہے کنکریٹ ناؤن. یہاں ایک بڑی اہم بات ہے وہ دیکھنے والی ہے کہ اگر ہم ایگزامپل جب اس کی پڑھیں گے تو آگے ایگزامپلس کے اندر اس کا آئے گا کنکریٹ ناؤن. تو کنکریٹ اور ایبسٹریکٹ, پہلے جب فرسٹ لیسن اس سے چل رہا تھا تو اس دن میں نے کہا تھا کہ 2 بڑے گروپس جو ہیں, جو میجر ٹائپس ہیں اس کی, وہ ہیں ناؤن کی. اس کے اندر کامن ناؤن اور پراپر ناؤن. پھر یہ بات ہوئی تھی کامن ناؤن اٹ سیلف اسی پہ ختم ہو جاتا ہے, جبکہ باقی ٹائپس جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ کامن ناؤن کی ہیں. اور اس کے بعد جو بہت بڑا ایک گروپ آئے گا وہ آئے گا ایبسٹریکٹ اور کنکریٹ. ایبسٹریکٹ جس کا کوئی وجود نہیں ہے, اس کے الٹ ہوگا وہ کنکریٹ جس کو ہم 5 سینسز میں سے کسی ایک سینس سے پہچانتے ہیں, اسے ہم کنکریٹ ناؤن کہیں گے. تو کنکریٹ ناؤن دیکھیے. A concrete noun is simply a person, place or thing that is experienced through one or more of your 5 senses. کنکریٹ ناؤن ایک ایسا ناؤن ہوگا جو 5 حصوں میں سے ایک حص جو ہے چھونا, سونگنا, دیکھنا, سننا یا چکھنا, ان میں سے ایک حص کے ذریعے جس کو فیل کیا جا سکے وہ کنکریٹ ناؤن ہوگا.
یعنی بالکل الٹ اس کے. کنکریٹ میں ایک باڈی ہوگی یا کوئی اس کا وجود ہوگا یا کوئی اس کی کوئی چیز ہم دیکھ سکیں گے یا اس کو سمجھ سکیں گے کہ یہ آیا یہ اس طرح ہوتا ہے, یہ اس کا وجود ہوتا ہے, یہ اس کی خوشبو ہوتی ہے, مہک ہوتی ہے, یوں کر کے اس کو ہم کہیں گے. یہ دو بڑی کلاسیفیکیشنز ہیں, اس کو دیکھیے. اف یو کانٹ سی, ہیئر, ٹیسٹ, ٹچ اور اسمیل اٹ, اٹس ناٹ اے کنکریٹ ناؤن. جس کو آپ نہ چھو سکتے ہو, نہ دیکھ سکتے ہو, نہ سن سکتے ہو, نہ چکھ سکتے ہو, نہ اس کی کوئی بو محسوس کر سکتے ہو, وہ کنکریٹ ناؤن نہیں ہوگا. تو الٹیمیٹلی اگر وہ کنکریٹ ناؤن نہیں ہوگا تو اس کی دوسری ایک ہی صورت ہے اور وہ ہوگا ایبسٹریکٹ. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب سے بڑی کلاسیفیکیشن ہے ناؤنس کی. دو سب سے بڑے گروپس ہیں جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس وقت. دیز آر اپوزٹ ٹو ایبسٹریکٹ. یہ سارے کے سارے جو کنکریٹ ناؤن ہیں یہ ایبسٹریکٹ کے بالکل الٹ ہیں. اب اس کے ایگزامپلس دیکھتے ہیں. اسٹیک, ٹیبل, ڈاگ, میریا, سالٹ اینڈ وول آر آل ایگزامپلز آف کنکریٹ ناؤن. یہاں میریا کا کلر آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ایک ناؤن ہے, اس کو ہم نے دوسرے ناؤن سے ایک جدا کلر دیا ہے. تو پہلے جتنی بھی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں, اسٹیک ہے, ٹیبل ہے, ڈاگ ہے, سالٹ ہے, وول ہے, یہ سب کی سب کسی نہ کسی حص میں آ جاتی ہیں. تو اب میریا, اس کو چیک کیجئے, یہ ایک پراپر ناؤن ہے. اس کو ہم نے کیوں کنکریٹ کیا, جبکہ اس کو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی پراپر ناؤن کے اندر ہے. بھائی دیکھیے, جس کی بھی کوئی وجود ہوگا, کوئی ٹائپ ہوگی, کوئی اس کو جس کا کوئی وزن ہوگا, کوئی جسم ہوگا, تو اس کو ہم کنکریٹ میں لیں گے. تو انسان کوئی بھی ہے وہ یقیناً اس تقسیم کے اعتبار سے, ایبسٹریکٹ اور کنکریٹ کے اعتبار سے کنکریٹ ہے. سو کوئی بھی نام آئے گا تو اس کو ہم کنکریٹ میں لیں گے, وہ ایبسٹریکٹ نہیں ہوگا. نیکسٹ دیکھیے. نیکسٹ ہمارے پاس جو ٹائپ آ رہی ہے وہ ہے کاؤنٹیبل ناؤن. یہ آسان سا کنسیپٹ ہے اس کا. کاؤنٹیبل ناؤنز آر دا نیمز آف آبجیکٹس, پیپل, etc دیٹ وی کین کاؤنٹ. ایسے نامز ہیں, ایسے نام ہیں آبجیکٹس کے, چیزوں کے, انسانوں کے, جن کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں. سمپل بات یہ. تو بک, پین, ایپل, بوائے, سسٹر, ڈاکٹر, ہارس, یہ وہ ناؤن ہیں جن کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں, تو اس لیے یہ کاؤنٹیبل ہے. اب اس کے الٹ ہوگا انکاؤنٹیبل ناؤن, جن کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. انکاؤنٹیبل ناؤنز آر دا نیمز آف تھنگس وچ وی کانٹ کاؤنٹ. انکاؤنٹیبل ان چیزوں کے نام ہیں جن کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. ملک, آئل, شوگر, گولڈ, آنیسٹی. تو یہ پہلی چیزیں ایسی ہیں جو مقداری طور پہ جن کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے, ان کو میئر کیا جا سکتا ہے. اور لاسٹ آف آل ایک ناؤن دوبارہ آ گیا, آنیسٹی. یہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. اٹ مینس ایبسٹریکٹ جو ہے وہ بھی انکاؤنٹیبل رہے گا, کیونکہ اس کو کبھی بھی میئر نہیں کیا جا سکتا, کبھی اس کو تولا نہیں جا سکتا. تو یہ سارے انکاؤنٹیبل ناؤن ہیں. تھینک یو اسٹوڈنٹس. آج کا لیسن اس پہ اختتام پذیر ہوتا ہے.